تو اپنی بات چھوڑنے کے لیے، اپنی بات قربان کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر وہ کرنے کے لیے جس کے لیے انسان بھیجا گیا ہے، اور اس معرفت کو قائم کر کے رکھتے ہوئے اس میں جانے کے لیے چھرے چلانے پڑتے ہیں اپنی نفسیات پر، چھرے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، سب خوش ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی 2 اینٹ کی سوچ پر، سب خوش ہیں۔ بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اس کے پر فلاں زبان کا کور نہیں آئے گا ہم اسے دینی نہیں کہیں گے۔ مفہوم چاہے جتنا دینی ہو، تعبیر اگر وہ دینی نہیں ہے، یا عربی نہیں ہے، یا انگلش نہیں ہے، یا اردو نہیں ہے، تو ہم اس مفہوم کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب چیزوں کے اندر کمی اور قلت کی وجہ سے آج فرد بھی اور ایک جماعت بھی اور ایک منصوبہ بھی اور ایک ملک بھی اور ایک سوچ بھی اور ایک نظریہ وہاں اس لیے نہیں پہنچ پا رہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کو کتاب کی لے لیتے تھے یہودی اور بعض کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انکنوینئنس ڈیفائنڈ ہو کے جینا بہت آسان ہے، مشکل وہ بھی ہے مگر آسان ہے۔ دوست جلدی مل جائیں گے، سپورٹ جلدی مل جائے گی، فالوئنگ بڑی جلدی مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے نا ایک نظام۔ ان کی والی باتیں کرو گے، انہیں خوش کرو گے تو ٹھیک ہے، وہ ان کو خوش کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اصل جنگ تو یہ ہے کہ سب کو اکٹھا اور اتحاد کرنے کے لیے جو پازیٹیو ایلیمنٹس کو جمع کر کے اپنے اندر رکھنا ہے، اور اپنے اندر کے وطن جو بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو تفریق کی ہوئی ہے اور اپنے اندر جو شدت اور افراط تفریط اختیار کی ہوئی ہے، اس کا گلا گھونٹ کے اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا، میری طبیعت اس سے نہیں ملتی، میرا اخلاق اس سے نہیں ملتا، میری سوچ اس سے نہیں ملتی، میری برادری اس سے نہیں ملتی، لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور اصل بھی کمپرومائز نہیں کی جائے، جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیسے کمپرومائز کیا جائے گا؟ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ الوہیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور الوہیت کو آج میں بتاتا ہوں کہ میں اپنے ناقص علم میں جو سمجھا ہوں 16-17 سال کہ کلمہ لا رب الا اللہ نہیں آیا، لا خالق الا اللہ نہیں آیا، لا مالک الا اللہ نہیں آیا، لا حاکم الا اللہ نہیں آیا، لا رب الا اللہ نہیں آیا، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا تھا، سوال کیا جاتا تھا، سورہ یونس میں اللہ نے سوالات کیے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ کون ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے جو زمین آسمان کا خالق ہے، امن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ کون کرتا ہے، ومن یملک السمع والابصار، سننے اور دیکھنے پہ کون قادر ہے، کون ہے سننے دیکھنے مالک کون ہے، ومن یدبر الامر، اور حکموں کی تدبیر کون کرتا ہے، تو وہ کہیں گے فسیقولون اللہ، یہ تو اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آسمان سے پانی مردہ زمین کو زندہ کر کے اس میں کھیتی اور زندگی حیات کو اللہ، تو ان کو اللہ کو خالق رازق مالک حاکم ماننے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا۔ منہ زبانی ماننا ہے نا، منہ زبانی کہنا ہے نا کہ اللہ بڑا ہے، تو یہ ان کے لیے کہتے ہیں، ہمارے لیے تھوڑی کوئی بڑی بات، یہ تو مانتے ہیں اللہ۔ لَيَقُولُنَّ اللہ، لام بھی لگایا ہوا ہے تاکید کا، آگے نون ثقیلہ خفیفہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن جب ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کو الہ ایک مانو، ان کی چیخیں نکل گئیں آگے سے، اجعل آلہۃ الہ واحد، آپ نے سارے الہوں کو ایک کر دیا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب ترین بات کی آپ، الہ کیسے ایک ہو سکتا ہے؟ رب تو ایک ہو سکتا ہے، کائنات کا خالق مالک رازق حاکم کریٹر نرشر، الہ کیسے ایک کر دیا آپ؟ کیونکہ اس الہ کے اندر اس نفس کی کنوینئنس کو چوٹ پہنچ رہی تھی کہ میں اپنی مرضی کی جو زندگی کی تحریک، اپنی مرضی کی جو زندگی کی جو مقصدیت، اپنی مرضی کی جو زندگی کے اندر جو قانون، اپنی مرضی کی زندگی کے اندر جو لائے عمل، اپنی مرضی کے اندر جو زندگی کا میرے اوپر جو کنٹرول اینڈ کمانڈ کا آرڈر ہے، اپنی مرضی کی زندگی کی جو چودراہٹ اس میں جانی تھی،
اور اپنی دو دو اینٹ کی جو بنائی ہوئی تھی، اور پھر اس کے اوپر ایک بہت بڑی اکانومک ڈرائیو چل رہی تھی، اور اس کے اوپر لوگوں کے پورے پورے کاروبار چل رہے تھے، اور اپنی چودراہٹیں چل رہی تھیں، اور جو ایک پورا سٹیک اس کے اوپر تھا، پھر پورے قبیلے جڑے ہوئے تھے، پھر وہ ایک بت نہیں تھا، وہ ایک ہستی تھی جو کیش ہو رہی تھی، اس کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا تھا، لوگوں کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ وہ الوہیت کو ختم کر کے اگر اللہ کو وہ اینڈ دے دیا جاتا تو پھر بندے کی کیا حیثیت رہتی؟